اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو. نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے. دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. جس کی نظر اٹھ جاتی ہے، پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے کہ دلوں کی آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے. وہ آنکھیں کدھر ہیں جن میں حیا کا سرما تھا؟ وہ نگاہ عبرت سے نہیں دیکھ سکتی جس کی آنکھوں میں حرام کا سرما پھر چکا ہو. جو اور نگاہ عورت پہ بے حیائی سے پڑتی ہو، جو نگاہ کسی کی بیٹی پر آوارگی سے پڑتی ہو، وہ میرے رب کی نظر میں اندھی نگاہ ہے. اسے کچھ نہیں نظر آئے گا، وہ کچھ نہیں آپ سوئے ہوئے آنکھ لگی، کبھی کبھی آپ چادر، ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی، حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے آ کر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے. آگے ناف نظر آیا تو بچوں کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، وہیں دھار ماری پیشاب کی، اور جب پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. مولانا صاحب کے الفاظ سن کر اہل علم حضرات کو ایک دم جھٹکا لگا. کسی طرح بھی ذہن ان الفاظ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ جب ہم واقعہ کیا تھا اور عالمی مبلغ اسلام کہلانے والے صاحب نے صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے اسے کیا بنا ڈالا. حدیثوں کی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ شریف میں ہے، لبابہ بنت حارث کہتی ہے بال حسین بن علی فی حجر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حسین بن علی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش یعنی گود مبارکہ میں پیشاب کر دیا. اور ایک روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں فجیء بالحسن بالحسین فبال علی صدرہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسن یا حسین دونوں میں سے کسی ایک کو پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے سینہ اقدس پر پیشاب کر دیا. میرے دوستو، ان حدیثوں میں نہ ناف کھلنے کا ذکر ہے، نہ پیشاب کی دار مارنے کا کوئی عطا پتہ، لیکن کیا کیا جائے ان نادانوں کی حرکتوں پر؟ اور انہی حرکتوں کو دیکھ کر کفار اور سیکولر لوگ بھی گستاخی پر شے پکڑتے ہیں. مولانا کی ان حرکتوں پر آپ اپنے بھی ان سے نالا دکھائی دیتے ہیں. یقین آئے تو خود سن لیجئے. ایک عالم نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب و جھوٹا اور من گھڑت حدیثیں پیش کرتے ہیں. واقعتاً ایسا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے. ان سے سخت خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے کون سی کمپنی سے لیتے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ درست واقعہ لوگوں تک پہنچ سکے اور امام حسن مجتبی کے بارے میں غلط فہمی دور ہو سکے. اس میں زہر نہیں ہوتا، جو حیا ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے. تو اس سانپ میں، اس ڈنڈے میں اللہ نے 3 قسمیں پیدا کر دی. کأنہا جان، بہت تیز رفتار، حیۃ زہریلا، ثوبان مبین، بہت بڑا لمبا، جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان. تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے ایسا. اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی، وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے ایسا. اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی. کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی. تو ان کو ڈر تھا کہ سب لے نہ جائے. میں باللہ جان بچا موسیٰ. اب یہ تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے. تھا
یا اللہ معاف کر میں نہیں پکڑتا، انکار کر دیا اللہ کو کہ یا اللہ معافی دے میں نہیں پکڑتا. تو میں کہا خذها پکڑو، نہ بابا. پھر اللہ نے کہا خذها ولا تخف، ارے پکڑو ڈرو نہیں، کہنا یا اللہ میری توبہ. تیسری دفعہ اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اب یہ بھی نہیں کہا بھی چلو پیچھے سے تم پکڑ لو، کا منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں، اس نے منہ ایسے کھولو گا. موسیٰ علیہ السلام بیچارے کہاں پر ہے، تو کپڑا ساتھ ایسے ہاتھ پہ لپیٹ لیا ایسے کرتا. اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، چل کپڑا اتار، یہ کپڑا تمہیں بچا لے، یہ تو سارا تمہیں نکل سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھائے، ہاتھ کہاں پر ہے؟ تو وہ کانپتی کانپتی انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا. غلام رسول بن جاؤ، غلام محمد بن جاؤ، عشق رسول میں ڈھل جاؤ. نعرے لگانے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا. دیوانی لگانے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا. دیوانی تھی آل رسول، دیوانے تھے. انہوں نے ویاڑی والوں سے سیکھا ہی نہ کہ دو چار نعرے لگاؤ اور بس عاشق رسول بن جاؤ. اے ہے بڑے کملے نکلے اہل بیت. انہوں نے ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا کہ دو چار نعرے لگا کے، دو چار دیگیں چڑھا کے، پھول جھنڈیاں لگا کے عاشق رسول بن جاؤ. پاگل تھے، نیزوں پہ سر چڑھ گئے. 2 سال کا معصوم بچے کا سر بھی نیزے پہ چڑھاؤ. کیسا پاگل تھا حسین جو ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری اولاد ذبح کروا دی. پاکستان والوں سے سبق ہی نہ سیکھا، آج کے عاشقوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری نسل کٹوا کے رکھ دی. سارا کن ہے تو یہ کھمبوں کی طرح اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں گاڑ دیا ہے. پیچھے تبلیغ کا کام وائرنگ کرتا جا رہا ہے اور یہ وائرنگ ہو رہی ہے، وائرنگ ہو رہی. جس دن یہ وائرنگ مکمل ہوگی اللہ کا بٹن دبانا اور ہدایت کا آنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے طارق جمیل کے. کوئی ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے طارق جمیل کیا لائے گا. ٹوک اس کے اب سارے کلپ مسلسل آ رہے ہیں جو اس نے بدری کہاں کا تقریریں کی ہوئی ہیں، اب تو ساری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. وہ خود کہتا ہے کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا. خود قرآن مجید نے کہا انک لا تہدی الی صراط مستقیم. اگر وہ کہتے اتنا بڑا مبلغ ہے جی، اسمبلی میں جا کے تقریریں کرتا ہے، فلان جا کے تقریریں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے. میں اپنے محترم بھائیوں اور بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ان کی وکالت کر رہے ہیں، اور ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی وکالت مت کرو، ایسے لوگوں سے فیور نہ کرو. جو سرکار پاک کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ کسی کا وفادار کیسے ہوگا؟ اور بات صرف اتنی ہے، اس نے کیا یہ آیت نہیں پڑھی ہوئی تھی انک لتہدی الی صراط مستقیم؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہی آپ ہیں. انا تاکید ہے، کاف تاکید ہے، لتہدی لام تاکید ہے. اتنی تاکیدات کے ساتھ فرمایا محبوب آپ ہی ہدایت عطا فرماتے. تو وائز اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس ٹاپک پر بات کر رہا ہے اس ٹاپک پر اس کی جملہ نظر ہو. احادیث پر، قرآن مجید کی تعلیمات پر، ائمہ دین کی تشریحات پر، جو تعبیرات انہوں نے کی، تشریحات کی، تفصیلات کی، توضیحات ہیں، اس کا مخالف نقطہ نظر کیا ہے، اس کے اور اثرات کیا ہیں، اس کا بیان کرنے کا انداز کیا ہو کہ پبلکلی وہ بات پازیٹیولی لوگوں کے ذہنوں تک پہنچے. 10 تقریریں اس نے رٹا لگایا ہوا ہے اور ان 10 تقریروں کے اسی لفظوں کو ہیر پھیر کر کے ادھر ادھر کر کے، جس میں وہ دیکھتا بھی نہیں ہے، اس میں کوئی مطالعہ، کوئی وہ چیز شامل نہیں ہوتی، اس کی رٹی رٹائی تقریر ہوتی ہے. چند آیتیں، چند حدیثیں اس نے رٹا لگایا ہے عبارتوں کا، اور اسی پر وہ سارا کچھ کرتا ہے اور اسی کے اندر گستاخیاں اپنی شامل کرتا ہے، ساتھ ساتھ کرتا چلا جاتا ہے. تو حضور کی گستاخی کا مسئلہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے. وانتم لا تشعرون، تمہیں گستاخی کا شعور ہی نہیں ہوگا کہ سب کچھ برباد ہو چکا، سب کچھ تباہ ہو چکا. اسی لیے عشق کی آڑ میں ہم شرک نہیں کرتے،
तौहीद की आड़ में तौहीन भी नहीं करते। और याद रखिए ये भी हमारी खाम ख्याली है, कज फहमी है, कम अकली है, कम इल्मी है, जो हम मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत इलाही से जुदा कर देते हैं। मोहब्बत मुस्तफ़ा ही मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा ही मोहब्बत मुस्तफ़ा है। अगर कोई कहे हम मोहब्बत मुस्तफ़ा वाले हैं, दूसरे मोहब्बत खुदा वाले हैं, और वो कहे हम मोहब्बत खुदा वाले हैं, वो मोहब्बत मुस्तफ़ा वाले हैं, तो मेरे भाइयों आपने दीन की मुबादियात तक कभी इल्म नहीं पढ़ा। वो एक साहिब थे, उनके उस्ताद ने उन्हें कहा, उनकी आंख में कुछ खराबी थी, आंख में कुछ खराबी थी। उस्ताद ने कहा वो आईना ले, आईना ले। तो आईना उठाने के लिए गए, तो आंख की खराबी की वजह से एक आईना उन्हें दो नजर आता है, दो नजर आ रहे हैं। देखा तो दो नजर आ रहे हैं। उस्ताद के पास गए, कहा उस्ताद साहब आपने कहा आईना ले आओ, वहां एक तो नहीं है, वहां दो है। उस्ताद ने कहा अच्छा वो भी इम्तिहान लेना था। कहा अच्छा ऐसा करो, उन दो में से एक को तोड़ दो दूसरा ले आओ, एक को तोड़ दो दूसरा ले आओ। वो जाता है पत्थर फेंकता है, एक को तोड़ता है, देखता है दूसरा भी टूट गया। वो कहते हैं उस्ताद साहब असल में मसला ये है, मैंने आपके हुक्म पर एक को तोड़ा, दूसरा भी टूट गया। उस्ताद ने कहा अकल के अंधे, वहां था ही एक मोहब्बत मुस्तफा और मोहब्बत इलाही में हद इम्तियाज तलाश करने वालों, हद फासिल तलाश करने वालों, यहाँ इस दुनिया में मोहब्बत मुस्तफा पर पथराव करने वाले जब मोहब्बत इलाही का दावा लेकर वहां उठेंगे तो देखेंगे मोहब्बत मुस्तफा के आईने के साथ मोहब्बत खुदा का आईना भी टूट चुका है। वो एक था, तुम्हें दो नजर आ रहे थे, दो नहीं, मोहब्बत मुस्तफा ही मोहब्बत खुदा। कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। हमें ये शरफ बख्श अल्लाह ताला ने, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। तो अल्लाह ताला ने हमें ये शरफ बख्शा, हम पर दीन मुकम्मल किया, हमें कामिल अकमल रसूल दिया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस महीने में भेजकर क़यामत तक के लिए महफूज किया। आपकी तालीमात जिंदा, आपकी सिफात जिंदा, आपका कुरान जिंदा। पहले नबियों पर किताबें आई, वो आसमानी किताबें थीं, अल्लाह का कलाम न था। ये फर्क है कुरान में और पहली किताबों का फर्क है, बहुत खूबसूरत फर्क है। इन तौरात आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। ज़बूर आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। इंजील आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। सहीफे 150 छोटे पंफलेट किताबें, छोटी किताबें, वो आसमान की किताबें हैं, वो अल्लाह का कलाम नहीं है। तौरात आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। ज़बूर आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। इंजील आसमानी किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। सहीफे 150 छोटे पंफलेट किताबें, छोटी किताबें, वो आसमान की किताबें हैं, वो अल्लाह का कलाम नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है और आसमान की किताब है। वादे नहीं हुई। एक ये कहते हैं कि बहन ने क्वेश्चन किया कि कोई ये कहता है कि तौरात, ज़बूर, इंजील आसमानी किताबें तो हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कलाम नहीं, क्या उसकी ये बात दुरुस्त है? देखें, ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि कुरान अजीम में सराहतन अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात, ज़बूर, इंजील को अपना कलाम करार दिया है। अगर वो कलाम अल्लाह का नहीं था तो ये बताइए आसमानी किताबें किसने लिखी थी ये और किसका कलाम था? यकीनी सी बात है किसी न किसी का कलाम तो होगा ना, उन आसमानी किताबों में कुछ न कुछ तो लिखा होगा, जो लिखा है वो कलाम है। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला इस बात का मोहताज था कि किसी और मखलूक का या किसी और खालिक का कलाम लिखा हुआ वो अपने नबियों तक पहुंचाए? तो जहालत की सी बात है, ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है, उसे अल्लाह की बारगाह में
توبہ کرنی ہوگی. اگر اعلانیہ یہ جملہ کہا تھا تو اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی. تجدید اے نا میں شیر بھی کتنا کم شروع کر دے. شیر بیدار از فسون میش خف انحطاط خیشرا تہذیب گف. اقبال کہندا جدو شیر بھی بھیڑاں دے نال چلن نا تے پھر وہ گھا کھان لگ پیندے. قریب بندہ گزریا, اقبال کہندا ہے شیر جڑا گھا کھائی جا رہے سی تے بندہ کول کھڑا ہو گیا. انہیں کہا جناب تسی کدوں دا گھا شروع کیتا ہے؟ انہیں کہا جدوں تو طارق جمیل نال ملاقات ہوگی. وینا ملک دن جناب نکاح بھی پڑھایا تے دعوت ولیمہ بھی کی تھی. میں آکھا کمینیا ساڈے وڈے نے بھی بڑے بڑے گندیاں نو سیدھا کیتا ہے. مولانا روم نے مثنوی شریف وچ لکھیا بھئی بغداد وچ غلط عورت سی تے لوکاں جنید بغدادی نو کیا بابا جی نو سمجھاؤ. آپ تے گھر چلے گئے, فرمایا کڑیے اے وضو کر. انہوں وضو کرایا تے دور پیچھے میں تے سپیکر والی جگہ کھڑ کے آپ اگے کھڑے ہو گئے. فرمایا کڑیے جو میں کراں گا تو وہی کرنا ہے. آپ نماز دی نیت بن کے کھڑے ہو گئے. جب سجدے چ گئے نا تو مولانا روم فرماندے حضرت جنید بغدادی رو پے. انہاں کہا جناب ہن کی گل رب نال کی تھی ازنا سوئے نماز آور دمش آخر کارم بود کر دمش کلب کل بہابت فیل مصطفیٰ. یا اللہ میرا اتنا ہی کام سی میں انہوں بدکاری دی ہٹا کے کہ تیرے سامنے سجدے پا دیتا. میرا اتنا ہی کام سی ہن اپنے نبی دے صدقے دا دل بدل دے کر دے. تے مولانا روم فرماندے ہیں جدوں سجدے سر چکیا تے ولیہ بن چکی سی, مڑ کے وینا ملک نہیں رہی. ساڑھے وڈے نے بھی تبلیغ کی تھی لیکن مڑ کے وینا ملک کوئی نہیں رہی. تو وقت دی ولیہ بن گئی, سجدے اٹھنے وقت دی ولیہ بن گئی. جہو جا بندہ الجنس یمیل الی الجنس, جہو جا مبلغ یہو جے اگے تبلیغ. ساڑھے وڈے نے جی حرکتاں نہیں کیتیاں. ساڑھے وڈے نو تے لوگ ویکھ کے کلمے پڑھے. ساڑی قوم کہنی تو بڑی طارق جمیل بڑی تقریر کرتا ہے. میں کہا میں انہیں صرف تقریر کرنا. تقریر کیا کرتا ہے؟ وہ غاروں میں رویا, وہ یاروں میں رویا, وہ مزاروں میں رویا. یہ تقریر کرنا, یہ تقریر ہے. اور جو اس کی تقریر ہے میرے پاس ہے, میں اگر آپ کو سناؤں تو آپ مجھے بھی مار دیں. ایسے ایسے بکواس کرتا ہے. اس لیے کہ جب ادب چلا گیا تو پیچھے کیا رہ گیا. جب رب نے یہ فرمایا میرے حبیب تو آواز اونچی نہیں کرنی, تو جڑا انچی ٹیپ لے کے کھڑے ہوئے نبی کو یہ تھا پتا, تو اس کمینے کو دین سمجھ آ سکتا ہے. فرمایا اونچی آواز نہیں کرنی. تو جڑا انچی ٹیپ لے کے مسیتی کھڑا ہوئے, ممبر تے کھڑا ہوئے, اس چیز کا پتا تھا اس کا نہیں پتا تھا, اس کو کبھی دین سمجھ آ سکتا ہے؟ دین سمجھ آئے گا تو امام احمد رضا بریلوی کو آئے گا, یا امام ربانی کو آئے گا, یا پیر میر علی شاہ کو آئے گا, یا داتا علی اجمیری کو آئے گا, یا سلطان الہند کو آئے گا, یا حضرت صوفی صاحب کو آئے گا, یا شاہ احمد نورانی کو آئے گا, یا مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کو آئے گا. جیل دے کپڑے بھی چھوٹے ہو جان تو جیلر اور سپرینٹینڈنٹ جیل کرنا ہو نیازی اتنے آ کے تو ٹھلا ہو گیا ہو, تینوں تو سزائے موت ہو گئی, اتنے تو بڑے بڑے سکڑ جانے. 1953 تو ہن دی گل ہے, صدیاں پہلے تو نہیں. مولانا نیازی فرمان لگے سپرینٹینڈنٹ جیل نو, فرمایا کمینیا اور سکڑ دا ہوئے جڑا جرم کر کے آوے, میں تے محبت رسول چاہے بیٹھا. ایک کتاب ابھی حال میں مجھے آج کسی لیے کوئی اہتمام کے ساتھ کسی کے پیچھے لگنا نہیں ہے, لیکن جب بات غلط آئے گی وضاحت کریں گے اس کی. بیانات طارق جمیل صاحب کی کتاب شائع ہوئی ہے, اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک عورت نے حضرت عمر سے جب سخت سوال کیا تو حضرت عمر بھیگی بلی بن گئے. اب آپ سنیے تبلیغی جماعت والوں, دوستوں میری بات سنیے. اب آپ کی نظر میں حضرت عمر کی عزت زیادہ یا طارق جمیل کی عزت زیادہ, یہ آپ فیصلہ کریں. انہوں نے جب امام حسین کو پاگل کہا, جب میں نے کہا تو کلپ بنانا شروع کر دیا. یہ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین بڑا پاگل ہے؟ یہ جملے نہیں کہے تھے. میں مانتا ہوں کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حسین کو چاہیے تھا کہ وہ بریانیاں بناتے, بیگے بناتے, انہوں نے جہاد کیوں کیا؟ یہی بات طارق جمیل کہنا چاہ رہے تھے. لیکن انہوں نے جملہ جو کہا وہ یہ کہا کہ حسین بھی بڑا پاگل تھا. تو میں نے کہا یہ جملے کے امام حسین کے لیے بولے جا سکتے ہیں؟ جب تمہیں بولنا نہیں آتا تو تم پر ممبر پر بیٹھنا حرام ہے. انہوں نے حضرت عمر کے لیے, جن کے بارے میں حضرت علی ان کے لاشے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں عمر تم وہ ہو جو میں نے بار بار سنا,
کہ سرکار نے فرمایا میں اور ابو بکر عمر گئے, میں اور ابو بکر عمر آئے, میں اور ابو بکر عمر نکلے. ان کے بارے میں طارق جمیل صاحب لکھتے ہیں کہ اس عورت کے کہنے پر حضرت عمر بھیگی بلی بن گئے. یہ بات اگر شیعہ کہے تو آپ شیعہ کافر کہتے ہو, اگر یہ تبلیغی جماعت کے کوئی فرد کہے تو آپ کی زبان رک جاتی ہے. خود آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کو ماننے والے. میں پھر قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ بات میں فرقہ واریت کے لیے نہیں کہہ رہا, سوچ کے لیے کر رہا ہوں. ان کو مرید ان کو پیر بناؤ, ان کو استاذ بناؤ, ان کی تبلیغ سنو جن کو ادب آتا ہو. ادب کیا آتا ہو؟ ادب آتا ہو. یہ ان کا شعبہ ہی نہیں ہے ناز پڑھنا. دیکھو ناز پڑھا تھا سیدہ کی شان میں گستاخی کر گیا, تو میں کہتا ہوں دیکھو یہ تمہارا شعبہ نہیں ہے. مانو غصہ ہو جاتے, اتنے خطرناک میرے خلاف کلپ بناتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, اور میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بات میری یہ ہے کہ آپ کا شعبہ نہیں ہے ادب کرنا. چلو کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ کسی عاشق کے مرید بن جاؤ, صحیح لوگوں کے پاس بیٹھو, آپ کی باڈی لینگویج عشق والی ہو, زبان عشق والی ہو. آپ تو ممبر پر ہٹ کر ہنس رہے ہوتے ہو, اور نکاح پڑھاتے وہ کہتے کہ کنڈکٹر کا نکاح تھا اور اس کو کس قاضی صاحب نے کہا قبول ہے, حالانکہ قبول ہے شرعی جملہ ہے, قبول ہے آپ کو. تو اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو طارق جمیل صاحب ممبر پر کہنے لگے, اس سے کہا گیا گاڑی میں کیسے اندر آن دے. تو کہا ساری مسجد ہنسنے لگی. تو میں نے کہا یہاں سب کچھ تھا, ادب نہیں تھا. کیا تھا؟ ادب نہیں تھا. میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے مرید ہو جائیں یا میرے شاگرد, نہ, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نے آپ کے سامنے فیصلہ کیا اور یہ باتیں رکھی. مجھے بتائیے کہ حضرت عمر کے لیے بھیگی بلی کا لفظ کہنا ٹھیک ہے؟ امام حسین کے لیے پاگل کا جملہ کہنا ٹھیک ہے؟ میرے خلاف کلپ بنانے سے پہلے جو کہنا کہیں, لیکن کچھ جملے اس کے بارے میں نہیں بولے. جس نے حضرت عمر کو بھیگی بلی کہا نہیں بولتے تو میں کہتا ہوں وہ لعنتی ہے, اور وہ خود بہت بڑا بھیگی بلی اور منافق ہے. بھیگی بلی کا معنی منافق کیا ہوتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم جیسا ایمان کسی کا ہے ہی نہیں. باقاعدہ قرآنی اصطلاح ہے, اور حضور علیہ السلام کی امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے, تاکہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے, اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا, پوری دنیا پہ غلبہ اسلام ہوگا, پھر اس کے بعد کفر پھیلے گا تو کافروں پر قیامت آئے گی. لیکن اس سے پہلے ہر دور کے اندر اولیاء موجود رہیں گے. چونکہ اولیاء ہماری عقیدتوں کا مرکز ہیں, بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو دین ہی ان لوگوں کی وساطت سے نصیب ہوا, تو لہٰذا جو وفا شعار خون ہیں وہ کبھی بھی اولیاء سے بغاوت نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس چیز کا 2 نمبر آتا ہے جس کی اصل کی ڈیمانڈ ہو. جس چیز کی اصل کی ڈیمانڈ نہ ہو اس کا 2 نمبر مال نہیں آتا. تو چونکہ بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص ہمارے آباء و اجداد کو جو ایمان ملا, اور پھر ہم آج اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں, تو ہمارا اسلام مرہون منت ہے ان لوگوں کے, اور ہم ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ اپنے دلوں میں محبت رکھتے ہیں. تو پھر بہت سارے 2 نمبر لوگ مارکیٹ کے اندر آ گئے. دکانیں کیا, مارکیٹیں پوری آ گئیں, اور نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹنا شروع کیا, اور پھر اتنا 2 نمبر مال آ گیا کہ اصل کی لوگوں کو پہچان ہی بھول گئی کہ اصل کیا ہے. کہ جو بالکل اصل کی نقل بھی دکھائی نہیں دیتے, جن کی وضاحت, جن کا انداز تکلم اور جن کا فلسفہ بالکل تصوف کی روح کے منافی, کیا تصوف کی ظاہری شکل کے بھی منافی ہے. یہ اس طرح کا ایک طبقہ موجود ہے, یہ ملنگوں کا, یہ چرسیوں کا, اور یہ بھنگیوں وغیرہ کا, یا جس طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں, بہت سارے عامل جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ان کو 2 نمبر نہیں کہتا, کیونکہ 2 نمبر اصل سے مشابہت رکھنے والے ہوتے ہیں. شکل و صورت کے اندر لگتا ہے یہ اصل ہی ہے, لیکن اصل ہوتی نہیں ہے. لیکن یہ تو ان کی مشابہت ہی نہیں ہے اصل سے, نہ ان کی وضع قطع بایزید بستامی جیسی, نہ ان کا لباس جنید بغدادی جیسا, اور نہ ان کا انداز تکلم صوفیہ جیسا. تو یہ تو بالکل 2 نمبر نہیں ہے, یہ تو 420 نمبر ہیں. اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں وہ لٹتے ہیں جو جہلا ہیں اور جو شعور سے عاری لوگ ہیں.
ان سے دھوکہ نہیں کھاتے، مفاد کے جو ہے متوالے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. اور وہ یہ نہیں ہے کہ اگر یہ ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں. ہمارے وہاں شفائیہ اجتماع ہوتا تھا تو وہ عیسائی منعقد کرتے تھے سال میں 2 مرتبہ، تو اس طرح کے لوگ وہاں بھی چلے جاتے تھے. ان کے گرجا گھر کے اندر وہ اشتہار کے اوپر لکھا ہوا آتا تھا کہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے اور جو لنگڑے ہیں وہ چل پڑتے ہیں. تو پورے ہمارے گجرانوالا میں اشتہار لگتے تھے تو مجھے لوگ آ کے بٹھاتے تھے، حضرت یہ کیا ہو گیا؟ میں کیا ہوا؟ جی وہاں مسلمان چلے گئے ہیں. تو جو عیسائیوں کے پاس چلے جائیں گے تو کوئی بابا عامل بیٹھا ہوگا بدتمیز، تو کیا اس کے پاس نہیں جائیں گے؟ تو ان لوگوں کے پاس جانے والے وہ اپنے سطحی مفاد کے لیے انتہائی اجڑ اور انتہائی جاہل لوگ ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو 2 نمبر کہا جائے. یہ 420 نمبر ہیں اور ان کے پاس جانے والے بھی اسی طرح کے لوگ ہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کی وضاحت صوفیاء سے ملتی جلتی ہے اور وہ بعض آستانوں کے سجادہ نشین بھی ہیں، لیکن وہ سر سے لے کر پاؤں تک کاروباری ہیں اور وہ اپنے اس نام کو، اپنے بزرگوں کے نام کو کیش کرواتے ہیں اور وہ خانقاہی نظام کو ایک کاروبار کی صورت کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد حصول ذر ہے. ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنے سے جو بھی باشعور آدمی ہوگا وہ چند دنوں میں سمجھ جائے گا کہ یہ شخص صوفی ہے یا جو ہے تصوف کے نام پر جو ہے وہ کاروبار کرنے والا ہے. یہ 2 نمبر لوگ ہیں. یہاں سے وہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مخلص ہے لیکن ان کا فہم دین ناقص ہے. اس تصوف کے نتیجے کے اندر غلبہ اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. ان کا جو تصوف ہے وہ اندوہی اور دلگیری ہے. وہ ذکر و تسبیح و توافولا والا جو بات اقبال نے کہی تھی وہ ان کا فقر ہے. وہ حجازی فقر نہیں ہے بلکہ وہ ہندی فقر ہے. اور اقبال نے اس کو فقر خفتہ کہا ہے، سویا ہوا فقر، جو لوگوں کو جو ہے وہ ان سے حرارت زندگی کی چھین لیتا ہے. تو وہ مخلص ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کا فہم دین ناقص ہوتا ہے، فہم تصوف ناقص ہوتا ہے. اور ایسے لوگ بھی جو ہے وہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال شاید ان کو 2 نمبر نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ جو پہلے لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے 420 نمبر کہوں گا. اور دوسرا طبقہ بالخصوص 2 نمبروں کا ہے. اور یہ جو طبقہ ہے جن کا فہم دین اور فہم تصوف ناقص ہے اور وہ اس تصوف کی تعلیم سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ حرارت جو اندر کی ہے وہ چھین لیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بے ضرر سا ایک ماحول فراہم کر کے ان کو غلبہ اسلام کے راستے کی رکاوٹ بنا دیتے ہیں، نہ کہ وہ غلبہ اسلام کے لیے معاون اور ممد بنے. تو یہ تیسری صورت جو ہے یہ بھی نقصان دہ ہے اور یہ اندوہی اور دلگیری ہے. اور یہ فقر جو ہے وہ خفتہ ہے، یہ سویا ہوا فقر ہے. فقر کا حقیقی روپ وہ فقر بیدار ہے، فقر حجازی ہے جو حضور کے سینے سے پھوٹا. اور اس فقر کا پہلا صوفی دیکھنا ہے وہ تو جناب ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں. تو وہ فقر جو ہے وہ فقر حجازی ہے جو ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا ڈھب جانتا ہے. اس فقر کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ فقر اریاں گرمیے بدر و حنین، فقر اریاں بانگے تکبیر حسین، فقر قرآن احتساب ہست و بود، نئے رباب و مستی و رقص و سرود. جو فقر قرآن ہے وہ من کے محاسبے کا نام ہے، ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے کا نام فقر نہیں ہے. فقر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین کی للکار کا نام ہے اور بدر و حنین کی گرمی کا. اس کے خلاف ہمیں عملی طور پہ اٹھنا ہوگا اور تصوف کی ولایت کی جو حقیقی صورت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنی ہوگی. اور جب وہ صورت ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے اس سے تھوڑے لوگ تیار ہوں لیکن با مقصد لوگ تیار ہوں گے اور حقیقی چہرہ جو تصوف کا وہ لوگوں کے سامنے آئے گا. باقی اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے دین کا خود محافظ ہے. موجودہ صورت میں اگر ہم نے اپنا کوئی کردار ادا نہ کیا اور اس طرح کے بابے ملنگ اور اس طرح کے 2 نمبر لوگ پنپتے رہے، پرورش پاتے رہے اور معاشرے کے اوپر مؤثر رہے اور ان کے پاس چونکہ ذرائع ابلاغ بھی اب ہر ایک کو یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو اب ہر ایک کی پہنچ میں ذرائع ابلاغ بھی آ گئے، تو جو بھی جس طرح چاہے اپنی تشہیر کر سکتا ہے. تو ہم بھی اس پہ خاموشی اگر طاری رکھی تو پھر جو ہو رہا ہے
وہ تو ہم سب کے سامنے ہی ہے، لیکن اگر ہم اپنا حق ادا کیا، وہ کہتے ہیں اپنے حصے کا کام اگر ادا کیا، تو کم از کم اللہ رسول کی بارگاہ میں ہم تو سرخرو ہوں گے، ہم تو کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، چونکہ وقت جو مجھے دیا گیا 10 منٹ باقی ہیں 3:15 ہونے میں، اور حضرت نے بھی اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں نوازنا ہے۔ میری گزارش یہی ہے کہ اس وقت جو جونکیں لگی ہوئی ہیں، جو ہمارے بدن سے، اسلام کے بدن سے خون چوس رہی ہیں، اور جو ہے وہ اسلام کا حقیقی چہرہ اور حقیقی شناخت اہل سنت و جماعت جو ہے وہ دن بدن سکڑ رہے ہیں، تو ہمیں ان کو پہچاننا ہے۔ لباس خضر کے اندر جو راہزن ہیں ان کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور حقیقی تصوف کی منزل تک پہنچنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی کرم نوازیوں کے نور میں رکھے، اور ہمیں اپنے پاک بندوں کی سنگت صحبت کا نور نصیب فرمائے، چونکہ اہل اللہ کی سنگت ہمیں دنیا آخرت کی بہتریوں کی ضمانت فراہم کر سکتی ہے۔ اور دوسری جانب حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو ناقص ہے وہ اتنا ہی زیادہ نقصان دیتا ہے، اس سے تو آپ جو ہے وہ ان لوگوں سے محروم رہ جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ کو حقیقی کامل شخص نہ ملے اور آپ اس کی تلاش میں لگے رہیں اور آپ اس سے محروم ہیں ابھی تک، تو اس سے گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو ناقص مل گیا اور پھر اس نے آپ کو غلط ٹریک پہ ڈال دیا، تو اس کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس سے متاع دین بھی لٹ گئی اور متاع عمل بھی لٹ گئی، اور خرافات ہماری زندگیوں کے اندر شامل ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے کامل بندوں کی صحبت کا نور نصیب فرمائے اور اپنی یادوں کے سائے عطا کرے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔